جب قبر کی پہلی رات آئے گی، بے نمازی قبر میں ہوگا، جہنم کا لوہا لایا جائے گا، اللہ اس کی آنکھوں کو پھوڑ دیا جائے گا، جبڑے کو پھاڑ دیا جائے گا، ہڈیوں کو توڑ دیا جائے گا، پسلی کو پسلی سے ملا دیا جائے گا، قبر میں آگ لگائی جائے گی۔ اللہ بچا لے، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ۔ مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اور سیدھی بات ہے، ہم نبی کو فالو کریں گے، ہم کرکٹر سے محبت کریں گے، لیکن وہ زمین پہ پیدا ہو کے زمین پہ کمال بتاتا۔ ہمارا مصطفیٰ اکیلے جو زمین مکہ میں پیدا ہوتے ہیں اور کمال بھائی عقل میں آنے والی بات ہے نا، کریں گے بھائی، کریں گے انشاءاللہ۔ اب ایک آخری بات، کیونکہ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ مولانا اتنی لمبی بات کیا، یہ سب باتیں ہمارے دل میں اترے کیسے؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، موبائل کی باتیں ہو گئی، مصطفیٰ کے دامن کی باتیں ہو گئی، داڑھی رکھنے کی باتیں ہو گئی، اور اتنی سادہ باتیں ہو گئی، تو یہ سب آئے گا کیسے؟ بھائی دیکھو، سب چیزوں کو اپنے اندر لانا ہے۔ کس کو لانا ہے؟ سب کو لانا ہے نا۔ تو تیسرا کام کر لو جو میں بتا رہا ہوں، انشاءاللہ آٹومیٹک سب آ جائے گا۔ کیا کر لو معلوم ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھ لو، آٹومیٹک اللہ پوری شریعت ہم کو عطا کر دے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ کون کون تیار ہے بھائی 5 وقت کی نماز پڑھیں گے؟ بولو کون کون سی پڑھیں گے؟ بولو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ بولو کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر کے بولے نماز کا دامن۔ آخری حدیث سنا رہا ہوں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، اور قرآن سے سناؤں گا۔ میری بات غلط ہوئے، سب کی بات غلط ہوئے، اللہ کی بات کبھی غلط ہے؟ سنو، آخری حدیث سن لو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول ایک سوال پوچھنا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا پوچھو۔ انہوں نے فرمایا، وہ صحابی نے پوچھا کوئی 5 نماز پڑھے کیا ملے گا؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ کوئی 5 نماز پڑھے تو کیا ملے گا؟ اے سنو، پوچھنے والے نے پوچھا 5 نماز پڑھے کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا 5 نماز پڑھ لو، اللہ کی قسم اللہ جنت الفردوس عطا کرے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ کیوں جنت الفردوس کی؟ وہ بھی بتایا، نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت، جنت الفردوس کے اوپر کوئی جنت ہے؟ تو جب عبادت نمبر 1 کی تو جنت بھی نمبر۔ اچھا، معلوم ہوا کہ نمازی جنتی۔ سب بولو نمازی۔ اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ فرماتے پیارے پیارے میرے بندے اور بندیاں، اللہ فرماتے 5 وقت نماز کی پابندی کر لے، تو زمین پہ نماز پڑھتا جائے گا، اللہ آسمان پہ جنت کے فیصلے کرتا جائے گا۔ پورا منونی ساتھ میں بولو نمازی جنتی، بولو نمازی جنتی۔ اب بہت ڈر کے ایک بات سنا رہا ہوں، وہ صحابی ابھی بھی کھڑے، ہمارے نبی نے کہا بھائی تم نے تو سوال کر لیا نا کہ نمازی کو کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ وہ صحابی نے کہا ایک اور سوال پوچھنا ہے۔ ہمارے نبی نے کہا پوچھو۔ کہا کوئی نماز چھوڑے تو کیا ہوگا؟ جیسے یہاں بہت سارے بیٹھے ہوں گے 15 دن سے فجر نہیں پڑھے ہوں گے، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے ظہر نہیں پڑھی ہوگی، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے آج نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ تو وہ صحابی نے پوچھا کہ اگر نماز نہیں پڑھے چھوڑے تو کیا ہوگا؟ سنو منولی والو، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نے جو آخری جہنم بنائی نا، اس جہنم میں اللہ ابو جہل کو رکھے گا۔ کس کو رکھے گا؟ ابو لہب، امیہ، فرعون، قارون، حامان۔ ہمارے نبی نے فرمایا اسی جہنم میں اس امت کا بے نمازی مرد اور عورت بھی جائیں گے۔ اچھا، صحابہ نے پوچھا وہ جہنم کیسی ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا آخری جہنم ہے، اس کا نام غیون۔ بولو کیا نام؟ اور کیا فرمایا معلوم؟ ہمارے نبی نے فرمایا وہ جہنم اتنی خطرناک ہے کہ اس کے اندر جو لوہا ہوگا، لوہا اتنا سا لوہا، ہمارے نبی نے فرمایا وہ جہنم کا اتنا لوہا ایک پورے کے برابر
پہاڑ پہ رکھا جائے تو پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اتنی خطرناک جہنم جس میں فرعون ہوگا, قارون ہوگا, حامان ہوگا, ابو جہل ہوگا, ابو لہب ہوگا, امیہ ہوگا. ہمارے نبی نے روتے روتے فرمایا میری امت کا بے نمازی مرد اور عورت بھی اسی جہنم میں ہوں گے. ابھی صحابہ سن رہے تھے کہ بے نمازی جہنمی کچھ کہتے. اس سے پہلے حضرت جبرائیل آئے. ہمارے نبی نے پوچھا کیوں آئے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا جو آپ نے زمین پر کہہ دیا اللہ نے آسمان پر فیصلہ کر دیا. اور قرآن میں آیت آ گئی, قرآن میں آیت آ گئی, پارہ نمبر 16, بولو پارہ نمبر 16, سورہ مریم, بولو سورہ. اللہ نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے وہ بندے اور بندیاں جو نمازوں کو برباد کر دیں گے, تباہ کر دیں گے, اپنی مرضی پر چلیں گے, اللہ نے فرمایا آخری جہنم میں جائیں گے, نام غیون ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا فرعون, قارون, حامان, ابو جہل, ابو لہب, امیہ اسی جہنم میں ہوں گے. میری امت کا بے نمازی مرد. اے منولی والوں اب توبہ کر لو نا, بولو پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے, ہم نہیں جہنم میں نہیں جائیں گے, بولو نا نہیں جائیں گے جہنم میں, اور وہ بھی فرعون قارون کے ساتھ نہیں جائیں گے. ہم تو اس صحابی کے جیسے بنیں گے. ربیعہ, کون؟ ربیعہ, جن کو ہمارے نبی نے فرمایا نماز پڑھ لے. ربیعہ نے کہا پڑھوں گا, کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کی ہر منزل میں محمد تیرے ساتھ ہوگا. قیامت کی ہر منزل میں بولو محمد. تو کون چاہتا ہے ہمارے نبی کے ساتھ؟ ہاتھ, دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ. نہیں بولو نا انشاءاللہ. آج کی عشاء بولو انشاءاللہ. موت کی شام بولو انشاءاللہ. بولو ہماری نماز قضا, وعدہ پکا انشاءاللہ. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دیکھو یہاں بہت سے علماء کرام ہیں جن کا میں شکریہ ادا کروں. حضرت حافظ عبد المجید صاحب, حضرت حافظ محمد شفیع صاحب, حضرت حافظ محمد علی صاحب, حضرت حافظ عبد الرشید صاحب. یہ تو چاروں نام میں نے پوسٹر میں بھی دیکھے تھے. ماشاءاللہ اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. اسی طریقے سے مفتی مبشر احمد صاحب اور مولانا مشتاق احمد صاحب اور حافظ ناصر صاحب, اور اسی طرح میرے ساتھ آئے مفتی تنویر صاحب دامت برکاتہم. یہ جتنے علماء ہیں تمام کا بہت بہت شکریہ. اللہ ان علماء کے علم میں برکت عطا فرمائے, اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سب ملاقات کریں گے نہیں انشاءاللہ. دیکھو دعا, پہلے دعا پھر ملاقات, اور پھر سب اپنی تیاری کریں گے. میں اذان دوں گا, آپ تیاری کریں گے, اور پھر یہیں پہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ. دیکھو وقت لگے گا, کیونکہ میرے کو معلوم ہے اتنا بڑا مجمع ملاقات کرے گا, آدھا گھنٹہ جائے گا. آدھا گھنٹہ میں دینے کو تیار ہوں کیونکہ میری بیوی یہاں پہ نہیں ہے. آدھا گھنٹہ میں دوں گا, لیکن آپ لوگ 1 گھنٹہ دو گے, کیونکہ آدھا گھنٹہ ملاقات کا, پھر اذان ہوگی, پھر جس کا وضو باقی ہوگا وضو کریں گے, اور پھر جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ 1 گھنٹہ اور یہ بیان کا جو ٹائم کل قیامت میں ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھول دے گا انشاءاللہ. تو کون تیار ہے جنت میں جانے کے لیے؟ ایک بار دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے کریں گے انشاءاللہ. اور شروع میں نے کہا تھا اللہ کا ذکر کریں گے, کہا تھا نا. چلو شروع کریں. گردن جھکا دو, سب لوگ گردن جھکا دو, آنکھیں بند کر دو. گردن جھکا دو, آنکھیں بند کر دو. میرے رائٹ لیفٹ میں کون ہے میرے کو نہیں معلوم, میں اور میرا اللہ. آواز بلند ہوگی, آنکھیں بند ہوگی, آنکھیں بند ہوگی, آواز بلند ہوگی. شروع کرے اللہ 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 اللہ
لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا وهاب إلا الله لا تواب إلا الله لا سميع إلا الله لا بصير إلا الله لا حكيم إلا الله لا حليم إلا الله لا خافض إلا الله لا رافع إلا الله لا معز إلا الله لا مذل إلا الله لا عزيز إلا الله لا جبار إلا الله لا متكبر إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سب دعا کے ہاتھ اٹھا. الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر. اللہ معاف کر دینا. اللہ بہت گنہگار ہے. ہم بہت گنہگار ہیں. ہم کو معاف کر دے. اللہ جمعہ کی رات ہے. ربیع الاخر مہینہ ہے. بڑے بڑے مبارک مہینے ہیں. الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ کوئی نبی والا مہینہ تو کوئی ولی والا مہینہ. اللہ کسی ایک کے بہانے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. کہ اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں. اور اس وقت حالات بدلے ہوئے ہیں. آسمان کا تیور بدل گیا. زمین کا تیور بدل گیا. حالات بدل گئے. اس میں سیدھی بات ہے. تو ہم سے ناراض ہو گیا. تو ناراض ہو گیا. تو روٹ گیا. تو روٹ گیا. ورنہ کسی میں کوئی طاقت نہیں. کسی میں کوئی ہمت نہیں. سیدھی بات ہے. تو ہم سے ناراض ہو گیا. تو راضی ہو جا. ہم لاکھ گندے صحیح مگر تیرے ہی بندے. تو بتا ہم کہاں جائیں گے. تیرے سوا ہمارا کون. ہم لاکھ گنہگار سی مگر تیرے سوا ہمارا کون ہے. اللہ یہ مخلوق. ہم نے سب کو دیکھا. سب کو دیکھا. کوئی ساتھ نہیں آنے والا. تو ہی ہمارا ساتھ آنے والا. تیری مدد کی بہت ضرورت ہے. ابھی تیری مدد کی بہت ضرورت ہے. بہت ضرورت ہے. تیری مدد کی بہت ضرورت ہے. تو ہماری مدد فرما دے. ہمارے حال پر رحم فرما دے. کرم فرما دے. مہربانی فرما دے. اپنے غصے سے بچا لے. اپنے قہر سے بچا لے. اپنے غضب سے بچا لے. اپنے غصے سے بچا لے.
اللہ اللہ یہ ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے نا اللہ اللہ جو باتیں کہی گئی سنی گئی اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے اللہ میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتا اللہ میں خود بہت بڑا پاپی اللہ بہت بڑا مجرم اللہ لیکن اللہ یہ سٹیج کے اوپر بڑے بڑے علماء بیٹھے اللہ یہ وہ لوگ بیٹھے جن کے سینے میں قرآن ہے اللہ یہ وہ لوگ بیٹھے جن کے سینے میں حدیث ہے اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہم مدرسے کے گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے اللہ مدرسے کے میدان میں بیٹھے ہوئے اللہ اللہ یہاں بچے اللہ بہت پیارے بچے اللہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آتے اللہ 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 تو بتا کیا رات کے وقت میں ان کو اپنی ماں یاد نہیں آتی ہوگی کیا ان کو اپنے ابا یاد نہیں آتے ہوگے اللہ کیا ان کو اپنے گھر کے در و دیوار یاد نہیں آتے ہوں گے کیا ان کو اپنے بھائی اور بہن یاد نہیں آتے ہوں گے لیکن اللہ بچے تو بچے کے نا مدرسے میں آتے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ہنستے کھیلتے لیکن ماں پر کیا گزرتی ہو ابا پر کیا گزرتی ہو وہ ماں اچھا کھانا بناتی ہوگی بیچاری کھاتی بھی نہیں ہوگی وہ باپ کسی بس کو ٹرین کو دیکھتا ہوگا جو یہ علاقے میں آتی ہے تو وہ باپ اپنے کلیجے پہ پتھر رکھ کے روتا ہوگا اے اللہ ان بچوں کے صدقے میں یہ مہمان رسول اللہ ان کے صدقے میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ یہ گاؤں میں دن دگنی برکت عطا فرما دے رات چگنی برکت عطا فرما دے رحمت اور مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ یہ پورا مجمع بیٹھا ہم میں سے کون کتنا پریشان ہے بہت پریشان ہے اللہ اپنی پریشانی کسی کو بتا بھی نہیں سکتے اپنا دکھ کسی کو سنا بھی نہیں سکتے اللہ رات کے سناتے میں تجھے سناتے اللہ ہمارے دکھوں کو سکھ میں بدل دے ہمارے سیئات کو حسنات میں بدل دے اللہ بہت سے لوگ روزی میں بہت پریشان ہے اللہ بہت پریشان ہے اللہ محنت بھی کرتے اللہ 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 تو روزی دینے والا مگر اللہ اللہ بے حساب حلال روزی عطا فرما دے مگر مشقت والی روزی عطا فرما دے اللہ جو قرضے میں ڈوبے ہیں غیب سے ان کے قرضے ادا کروا دے جو بے اولاد دے اللہ ان کو اولاد دے دے اللہ ہر میاں بیوی میں محبت پیدا فرما دے اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے اللہ ماں بہت پیاری ہے اللہ بہت پیاری ہے اللہ لیکن اپنے ماں کا دل بہت توڑا اللہ بہت توڑا اللہ آج ماں ہم سے ڈرتی ہے اللہ اللہ پہلے زمانے میں بیٹا ماں سے ڈرتا تھا آج ماں ہم سے ڈرتی ہے ہمارا بوڑھا باپ ہم سے ڈرتا ہے بیچارہ کچھ بولتا بھی نہیں اللہ مسجد کے کونے میں جا کے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اللہ الہ العالمین جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کی عمر میں برکت دے دے اللہ ماں باپ کو تندرستی دے دے اللہ ماں باپ کو صحت دے دے اللہ ان کی عمر اور بڑھا دے اللہ اللہ بچوں کو فرما بردار بنا دے بچوں کو ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے لیکن اللہ میرے جیسے بد نصیب یہاں بیٹھے ہوں گے کسی کی ماں نہیں ہوگی کسی کے ابا نہیں ہوں گے اللہ میری بھی ماں نہیں اللہ چلی گئی اللہ ابا بھی چلے گئے اللہ اللہ یہ بیان کرنا آسان ہوتا ہے لیکن جب ماں کا جنازہ رکھا تھا اور لوگوں نے کہا قاری صاحب اماں کے جنازے کی نماز پڑھاؤ اللہ بہت مشکل تھا اللہ بہت مشکل تھا اللہ باپ کے جنازے کو کندھا دینا بہت مشکل تھا اللہ چلے گئے اللہ ماں چلی گئی اللہ ماں چلی گئی اللہ ابا چلے گئے اللہ واپس نہیں آئیں گے اللہ اب کبھی نہیں آئیں گے اللہ اللہ کبھی نہیں آئیں گے اللہ 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 معلوم نہیں راضی ہو کے گئے کہ ناراض ہو کے چلے گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ ان کی قبر کو مغفرتوں سے بھر دے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے اللہ ان کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دے اللہ ان کو قبر میں راضی کر دے اللہ راضی کر دے وہ قیامت میں ہماری کوئی بھی شکایت نہیں کرے اللہ ان کو راضی کر دے اللہ ایک دن آئے گا اللہ آج جمعہ کی رات ہے اللہ اللہ ہم مسافر ہیں اللہ تو مسافر کی دعا قبول کرتا نا اللہ ہم بیمار ہیں اللہ تو بیمار کی دعا قبول کرتا نا اللہ اللہ اس میں کوئی تیرا ولی بیٹھا ہوگا اللہ اس کی دعا قبول کرتا نا اللہ ایک دن آئے گا اللہ ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے اللہ وہ کیسی گھڑی ہوگی ہمارا جنازہ رکھا ہوگا غسل کا پانی گرم ہوتا ہوگا غسل کا پانی گرم ہوتا ہوگا لوگ ہمیں نہلانے کی فکر کریں گے اللہ اس سے پہلے رحمت کا پانی دے دینا اللہ وہ بہت عجیب گھڑی ہوگی کپڑا ہٹا دیا جائے گا کفن کا کپڑا لایا جائے گا اللہ لوگ کفن کا کپڑا پہنائیں اس سے پہلے مغفرت کی چادر دے دینا اللہ مغفرت کی چادر دے دینا اللہ مغفرت
مغفرت کی چادر دے دینا، اللہ مغفرت کی چادر دے دینا۔ اللہ سب سے عجیب گھڑی ہوگی اللہ جب ہمیں قبر میں اتارا جاتا ہوگا، ہمارا جنازہ اٹھے گا، بیوی بھی روتی ہوگی، بچے روتے ہوں گے، ہمارا جنازہ قبر میں اتارا جائے گا، اللہ سب مٹی ڈالیں گے، مٹی ڈال ڈال کے اللہ قبر کو بند کر دیں گے، سب چلے جائیں گے، اللہ چلے جائیں گے، قبرستان کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، قبر کی پہلی رات آئے گی، اللہ بچا لے، اللہ اللہ بچا لے، اللہ قبر کی پہلی رات اللہ بچا لے، اللہ اللہ میں نہیں کہتا، پیارے نبی نے فرمایا بے نمازی جب قبر کی پہلی رات آئے گی، بے نمازی قبر میں ہوگا، جہنم کا لوہا لایا جائے گا، اللہ اس کی آنکھوں کو پھوڑ دیا جائے گا، جبڑے کو پھاڑ دیا جائے گا، ہڈیوں کو توڑ دیا جائے گا، پسلی کو پسلی سے ملا دیا جائے گا، قبر میں آگ لگائی جائے گی، اللہ بچا لے، اللہ اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ اللہ ہم کو نمازی بنا دے، اللہ نمازی بنا دے، اللہ تو ہی بنا سکتا ہے، اللہ تو بنا دے، اللہ اللہ نمازی بنا دے، اللہ اللہ ہمیں نمازی بنا دے، اللہ اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے، اللہ جو رہ گیا وہ بھی دے دے، اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی اللہ حفاظت فرما دے، اللہ جو بیان ہوا اللہ اسے قبول کر لے، اللہ اللہ بولنے والے کو بھی ہدایت دے دے، میرے کو ہدایت دے دے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے، اللہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔